الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله عز وجل في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم رونق اسٹیج جملہ علماء کرام، سادات دی وقار، بالخصوص برادر علی نسب، اولاد سرکار غوث اعظم مولانا سید یحییٰ پاشا خادری المعروف شعیب بابا صاحب مدد ذلہ العالی، مولانا محمد حسام الدین رضوی قادری معشوقی صاحب مدد ذلہ العالی، منتظمین اجلاس، ذمہ داران مدرسہ، بزرگان عزیز، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس جلسے کا عنوان رکھا گیا عظمت والدین، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ کچھ دیر عظمت والدین پر بھی گفتگو ہو اور کچھ دیر علم کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے۔ علم کی ضرورت کیا ہے اور علم کے فائدے کیا ہیں۔ علم آ جائے تو عظمت والدین خود بخود سمجھ میں آ جائے، علم آ جائے تو اولاد کی تربیت کرنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے گا، علم آ جائے تو انسان کو بات کرنے کا سلیقہ نصیب ہوتا ہے، علم آ جائے تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ مجھے کب کیا کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ علم آ جائے تو انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں بولنا چاہیے اور کیا بولنا چاہیے، اور کیا بولنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ علم وہ دولت ہے کہ یہ جس کو بھی ملا ہے اللہ نے اسے عزت دار بنا دیا ہے۔ اب علم کی دولت چاہے دنیاوی علم ہو چاہے آخرت کا علم، دنیاوی علم میں آپ دیکھیں جس کو اللہ نے ڈاکٹر بنا دیا، اس کے دروازے پہ سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے علم ہونے کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ کسی کو اللہ نے بڑے مقام پہ بٹھا دیا، IAS آفیسر IPS بنا دیا، اس کے دروازے پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، جبکہ انسان دکھنے میں ایک جیسا ہے، لیکن اس کے دروازے پہ یہ کھڑے ہیں اس کی حقیقت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے علم کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک حافظ قرآن ہے، اس کے پیچھے لیڈر بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے علماء کھڑے ہیں، اس کے پیچھے مشائخ کھڑے ہیں، اس کے پیچھے سادات کھڑے ہیں، اس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، اس کے پیچھے ڈاکٹر کھڑا ہے، اس کے پیچھے انجینئر کھڑا ہے، اس کے پیچھے IAS آفیسر کھڑا ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ دیکھیں یہ جو حافظ قرآن آگے بڑھ کے امامت کر رہا ہے، اس کے پیچھے سارے طبقات ایک جگہ جمع ہو کے جو کھڑے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ انسان ہے، انسان تو ہم نہیں ہے، اس کے پیچھے اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو علم کی دولت سے سربراہ کروایا۔
کی ہے اللہ نے اس کو عزت دار بنایا. اب علم آخرت, علم قرآن اور علم حدیث, اس علم کے میں اور دنیاوی علم میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ دنیاوی علم آدمی جو حاصل کرتا ہے اس علم کے ذریعے جو کوئی مقام انسان کو ملتا ہے اس کا وہ مقام اس کی سانس تک باقی رہتا ہے, یا جب تک کرسی سلامت رہے مقام سلامت رہتا ہے, جب تک زندگی سلامت رہے باس کا مقام سلامت رہتا ہے. لیکن علم دین کی خصوصیت یہ ہے اس کے ذریعے جو عزت اللہ عطا فرماتا ہے وہ عزت دنیا میں بھی سلامت رہتی ہے, قبر میں بھی سلامت رہتی ہے, محشر کے دن بھی اللہ عزت دار میں اٹھائے گا انشاءاللہ. وہ عزت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جو اللہ علم کے ذریعے عطا فرماتا ہے. اور اس عزت کا اندازہ لگائیے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے, محمود آپ فرما دیجیے علم کے بارے میں, آپ فرما دیجیے, کیونکہ ساری کائنات کا علم ایک طرف ہے, احمد مختار کا علم ایک طرف ہے. محبوب ہم نے آپ کو سارے علوم عطا فرما دیے ہیں, کوئی علم ما کان وما یکون عطا فرما دیا ہے. آدم سے لے کر آج تک کیا ہوا مصطفیٰ آپ جانتے ہیں, اور آج سے قیامت تک کیا ہوگا مصطفیٰ آپ جانتے ہیں. اب یہ علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مصطفیٰ آپ کہیے علم کی شان کیا ہے, تاکہ دنیا کو پتا چلے کائنات کے سب سے بڑے عالم نے علم کی کیا شان بیان فرمائی ہے, تاکہ دنیا کو پتا چلے علم کی حقیقت کیا ہے, علم کا مقام کیا ہے. حضور آپ فرمائیے اپنے غلاموں سے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں سے فرمائیے علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے, کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور فرق کتنا ہے, اللہ اکبر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, فضل العالم علی العابد کفضل البدر علی سائر الکواکب. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے عالم کو عبادت گزاروں پر, عام لوگوں پر نہیں, نماز چھوڑنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ قرآن نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں روزے چھوڑنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں حرام کمانے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں سودی لین دین میں ملوث رہنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں والدین کے نافرمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں اپنی اولادوں کو برباد کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پڑوسیوں کو ستانے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں محلے والوں کو تکلیف دینے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ عبادت گزاروں کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ ہمارا عبادت گزار ہے, لیکن اس کے سامنے اگر کوئی عالم آ جائے تو عالم کی شان کیا ہے کہ اللہ نے عالم کو عبادت گزار پر ایسے ہی فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے اللہ نے ستاروں پر چاند کو فضیلت عطا فرمائی ہے. جو فضیلت اللہ نے ستاروں پر چاند کو عطا فرمائی ہے, ہزاروں ستارے ہوں گے, آپ ستارے دیکھیں گے نظر سے سامنے سے, لیکن ستارے دیکھ کے آپ رمضان شروع نہیں کریں گے, کرتے ہیں آپ, ارے تارے دکھے کل سے رمضان, تارے دکھے کل سے ہی, ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا. پیچھے والوں کے پاس ہوتا ہے کیا, نہیں ہوتا نا, کس کے بھی پاس نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ ستارے دیکھ کے ہم رمضان کی عید نہیں کرتے, ستارے دیکھ کے ہم روزہ نہیں رکھتے, ستارے دیکھ کے ہم مہینہ نہیں دیکھتے. ستارے موجود ضرور ہیں, لیکن چاند جب تک نظر آ جائے, جب تک نظر نہ آئے, اس وقت تک رمضان کا آغاز نہیں ہوتا. پتہ کیا چلا, دنیا ستاروں کو دیکھتی ہے لیکن فیصلے چاند کے ذریعے ہوتے ہیں. اسی طرح ستارے تو عابدین بہت ہے, لیکن فیصلہ دینے کا اللہ نے علماء کو عطا فرمایا ہے, یہ حق اللہ نے عالم کو عطا فرمایا ہے, یہ مقام اللہ نے عالم کو عطا فرمایا ہے. یہ ہزاروں ستارے ایک طرف ہے, ایک چاند ایک طرف ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں ہزاروں عبادت گزاروں میں ایک عالم کھڑا ہوگا, ان تمام کے مقام سے اللہ اس عالم کو زیادہ مقام عطا فرمائے گا. پھر اس سے آگے ایک اور بات حضور نے فرمائی, عبادت گزار کوئی شخص ہے لیکن عبادت گزار ہے, عالم نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. میری امت کا ایک عالم, میری امت کا ایک فقیہ
میری امت کا ایک شریعت کا علم رکھنے والا شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. 1000 عبادت گزار ہو ایک طرف ہے، علم رکھنے والا عالم ایک طرف ہے. یہ عالم شیطان پہ ان 1000 سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے علم نے یہ بندے نے عمل کر دیا، لیکن عمل بغیر علم کا کہاں تک پہنچا دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، ایک مرید تھا حضرت سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا. حضرت کے پاس آتا تھا محفل میں اور بیٹھتا تھا، علم حاصل کرتا تھا، معاملات دیکھتا تھا، معاملات پہ عمل کرتا تھا. کچھ دن کے بعد آنا چھوڑ دیا. حضرت جنید بغدادی جو کہ بزرگان دین تو بڑے قریب ہوتے ہیں، وہ یاد رکھتے ہیں میرا مرید کون سا نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا. بڑی فکر میں تھے. کوئی بھی آتا سرکار جنید بغدادی فرماتے کیوں نہیں آ رہا، وہ میرا مرید کہاں چلا گیا. پوچھتے تھے لوگوں سے. اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کو تو نہیں آ رہا ہے. کچھ لوگ حضرت کے پاس سے گئے، جا کر اس سے کہنے لگے ذرا یہ بتاؤ تم حضرت کے پاس کیوں نہیں آتے. کہنے لگا اب تو میں بڑا عبادت گزار ہو چکا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے حضرت کے پاس آنے کی. تم کو نہیں معلوم میرا کیا مقام ہے. میرا مقام اب کیا ہو گیا تم کو معلوم نہیں ہے. حضرت کے پاس جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جو علم حضرت دے رہے ہیں وہ تمہارے لیے ہے، میرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اطمینان جو ہے وہ تو بہت ہے. اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ مجھے جو علم ہے وہ کافی ہے. سرکار جنید بغدادی سے ایک مرتبہ راستے میں ملاقات ہو گئی. آ کے ملاقات کیا، مصافحہ کیا، دستبوسی کیا. سرکار جنید بغدادی نے فرمایا کیا بات ہے میرے بھائی، کہاں چلے گئے تم، کیوں غائب ہو، کیوں نہیں آتے. تو کہنے لگا سرکار اب تو مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، مجھے آپ کی اب ضرورت نہیں ہے، میں بڑا عابد ہوں. بولے ہوتا کیا ہے تمہیں پتا کیسے چلا کہ تم بڑے عبادت گزار. کہنے لگا رات بھر تہجد پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، تو 2 فرشتے آتے ہیں اور براق لاتے ہیں روزانہ اور مجھے براق میں بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کے روزانہ رات میں جنت کی سیر کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جب تم روزانہ رات کو جنت کی سیر کر رہے ہو، براق تمہارے لیے لایا جا رہا ہے، فرشتے تمہاری خدمت کر رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے تمہیں جنت کے پاس جانے کی، کیا ضرورت ہے ان کے پاس جا کے علم حاصل کرنے کی. مجھے تو یہ کہا جاتا ہے. تو جب میں اس مقام پہ ہوں کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، براق پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں، فرشتے میری خدمت میں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو بڑا عبادت گزار. کہہ دیا اس نے. سرکار جنید بغدادی نے مسکرا کے فرمایا اچھا ایسا ہے تم روزانہ براق پہ بیٹھ کے جاتے ہو، اچھا ایک کام کرنا، جب آج رات کو وہ آئے اور جنت میں لے کر جائیں تو جنت میں جانے کے بعد ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا. اس نے کہا کہ جنت میں لا حول کون پڑھے گا، لا حول کو جہنم کو دیکھ کے پڑھنے کی چیز ہے، جنت میں لا حول کون پڑھے گا، شیطان کو دیکھ کے پڑھنے کی چیز ہے، جنت میں کون پڑھے گا. چلیے سرکار جنید بغدادی نے فرما دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے. وہ چلا گیا بڑی دمدماتے ہوئے اور اکڑ کے ساتھ کہ مجھے آپ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں بڑا عبادت گزار ہوں. اب عبادت گزاری کا لگ گیا کہ میں تہجد گزار، میرے سے اچھا کوئی نہیں. آج کل بہت لوگ ہیں، آج کل اکثریت ہماری ایسی ہے. بولے روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جا کے خاص طور سے پوچھ رہے ہیں آپ روزہ ہے، ہاں الحمدللہ. ہاں اب انتظار میں انہیں میرے کو کیوں نہیں پوچھا، میں اس کو پوچھا اس واسطے کہ انہیں میرے کو پوچھنا پڑا. اب یہ نہیں پوچھ رہا پیچھے نہیں پھر پوچھے آپ روزہ الحمدللہ. ارے آپ ہی ہاں میں بھی ہوں الحمدللہ. اب ایسا نہیں کہ روزہ قبول ہو گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا میں روزے دار ہوں، روزہ قبول ہو گیا. نہیں تو کیسا قبول ہوتا تھا، پبلک کو معلوم ہوا تو قبول ہوتا. تو ایسا مزاج ہے ہمارا. نماز کیسا قبول ہونا ہے، ارے صبح میں فجر پڑھ کے چائے پی رہا تھا، خالی چائے پی رہا تھا نہیں بولتے، فجر پڑھ کے چائے پی رہا تھا. تو فجر پڑھا میں معلوم ہے تمہارے کو فجر پڑھا، یہ بتانا ضروری رہتا. بعض ایسے رہتے تہجد پڑھتے ہیں کبھی تو لوگوں کو بولتے ہیں میں تہجد کے بعد سوتے نہیں نا، جب بھی تمہارا میسج آیا رات میں تہجد پڑھ کے دیکھ لیا. تو یہ مزاج بن گیا ہمارا. یہ نہیں بولتے ضرورت کو جاتے جاتے اٹھاتا فون دیکھا تو تمہارا میسج مل گیا، نہیں تہجد پڑھا بڑے بعد تمہارا میسج دیکھا. تو یہ انداز ہے اپنی نیکیاں ظاہر کرنے کا. میں فلاں جگہ نے کام کر دیا، فلاں جگہ نے کام کر دیا. یہ حد تو یہ ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے مسجد میں دیے ہوئے پنکھوں میں بھی اپنے نام لکھائے ہوئے ہیں. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مسجد میں پنکھا دیا، یہ پنکھا پھر رہا، دیکھ رہا آپ کو کیا لکھا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ آپ کے اوپر دیکھیے پنکھا پھر رہا، دیکھ رہا کچھ لکھا ہوا ہے.
نہیں دکھ رہا، لیکن میں مسجد کے پنکھے میں میرا نام لکھنا چاہیے. کیوں؟ ہم کو تو نظر نہیں آ رہا. کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے. ارے وہ تو نہ لکھے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ تجھے دینے کی بندہ توفیق دیا ہی پروردگار ہے. بعض وضو خانے پہ کونے پہ نام لکھا دے رہے اپنا، پانی کا فلٹر لگا رہے اس پہ نام لکھا دے رہے. ہر نیکی میری بڑی، تو اپنی نیکیاں ظاہر کرنے کا شوق ہو چکا ہے. اس کے درمیان میں ایک بات آ رہی ہے آپ کی خدمت میں، تو وہ بھی سرکار جنید بغدادی سے بتا دیں. سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اخلاص کی جو دولت مجھے ملی ہے وہ کیسے ملی؟ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اخلاص آپ کیسے سیکھے؟ اتنے مخلص ہیں کہ اپنے اتنے عمل چھپا دیتے ہیں، اتنے اچھائیاں کرتے ہیں چھپاتے ہیں، یہ اخلاص کی دولت آپ کو ملی کیسے؟ سیدھی سنگتی کو دیکھا ہے، اکابر اولیاء کو دیکھا ہے. کہہ سکتے تھے میرے پیر سے سیکھا ہوں، فلاں سے سیکھا، فلاں سے سیکھا نہیں. سرکار جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا میں نے جو اخلاص سیکھا ہے وہ میرے محلے کے حجام سے سیکھا. میں نے جو اخلاص سیکھا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی خصوصیت ہے، وہ حجام سے بھی سیکھ رہے ہیں، اور جب سیکھ رہے ہیں حجام سے وہ چھپانے کو بتا رہے میں نے اس سے سیکھا ہے. دنیا اس کو چھوٹا سمجھے تو کیا، میں نے تو اس سے سیکھا ہے. آپ دیکھیے ہمارے بزرگوں کا اخلاص کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے. وہ اپنے آپ کو عبادت گزار جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بڑا نہیں، جس سے میں نے سیکھا ہے اس کی شان بیان کر رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا حضور اتنے بڑے بڑے اولیاء کو دیکھا اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اخلاص حجام سے سیکھا، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرتبہ میرے بال اتنے بڑھ گئے کہ شریعت کی جو حدود ہے اس سے زیادہ بڑھ گئے. میں اپنے پیر و مرشد اپنے مامو جان حضرت خواجہ سیدی سختی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور جا کر میں بیٹھا تھا تو آپ نے ایک ساتھ فرمایا جنید تمہارے بال اتنے کیوں بڑھ گئے؟ میں نے اس کا حضور کٹوانے کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پاس، حالات بہت خراب ہے، پیسے نہیں ہے کٹوانے کے لیے. ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جاؤ حجام کے دروازے پر جاؤ تو صحیح، اللہ انشاءاللہ انتظام فرما دے گا. جب آپ نے یہ فرمایا جنید بغدادی فرماتے ہیں اب تو جانا تھا حجام کے دروازے پہ کھڑے ہونا تھا، یقین تھا پیر نے فرما دیا انتظام ہو جائے گا تو پھر انتظام ہو کے رہے گا. سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں میں گیا اور جا کے بیٹھا رہا دروازے کے سامنے. حجام آیا مجھے دیکھ کے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. میں نے کہا کہ آپ جسوں کے بال کاٹتے ہیں پیسے لے کے کاٹتے ہیں نا؟ اس نے کہا بالکل پیسے لے کے کاٹتا ہوں. تو پھر میں نے کہا میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دیجیے، یہ سب کے بال پیسے کے لیے کاٹتے تھے، میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دیجیے. اس نے فوراً جنید بغدادی کا ہاتھ پکڑا اندر لے کر گیا. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے بال کاٹنا بھی شروع کرنے والا تھا ان کو اٹھایا کرسی سے، اٹھا کے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جائیے پہلے ان کو بٹھایا جائے گا. ان لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ جواب دیا آپ کا جو میں بال کاٹ رہا ہوں یہ مال کے لیے کاٹ رہا ہوں، اور ان کے جو بال کاٹ رہا ہوں میں یار کے لیے کاٹ رہا ہوں، اور جو کام اس کے لیے کیا جائے وہ پہلے کیا جائے گا. کیا پتا کہ پھر آپ کے بال کاٹنے تک زندگی وفا کرے نہ کرے، یار کے نام پہ اس نے مانگا ہے زندگی جب تک سلامت ہے پہلے اس کا کام کر دیا جائے. آج مدرسے چلانے والے ابھی مولانا حسام الدین صاحب محمد بھی فرما رہے تھے، جلال بھی فرما رہے تھے، آنڈرین بھی تھے، حقیقت کا اظہار بھی کر رہے تھے. مدرسے چلانے والوں کا کیا حال ہے؟ مدرسے چلانے والے خود صاحب جب جا کے بیٹھتے نہ کسی کے پاس، انہوں نے خود صاحب رسید کو کبھی جیب میں رکھو، آدھا گھنٹہ بیٹھو میں تھوڑا گرا کے مصروف ہوں، میں تھوڑا لوگوں میں مصروف ہوں. لیکن اس حجام کے اخلاص کا عالم کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا آپ پہلے بال کٹوا لیجیے. اور سرکار جنید بغدادی فرماتے میرا سر سنتا رہا اور میرے بال کاٹتا رہا اور کہتا رہا اللہ تیرا کرم ہے، تجھے تیرے نام پہ کچھ کرنے کا مجھے موقع دیا ہے. یاد دیکھیے ہم تو یہ چاہتے ہیں میں نے مدرسے کو پیسے دیے مجھے اوپر بٹھایا جائے، میں نے مدرسے کو پیسے دیے میرا نام پکارا جائے. آپ نے مدرسے کی خدمت کی ہے تو دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں کی، آپ نے مدرسے کی عزت کی ہے تو محشر میں عزت دار بننے کے لیے کی، دنیا کی عزت کے لیے نہیں کی ہے. اب آپ دیکھیں سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بال کٹایا نکل گیا، گلے ملا اس سے، کچھ وقت گزرا، سرکار سیدی سختی کا وصال ہوا، میں جانشینی کی مسلک پہ بیٹھا. اس کے بعد میں پھر دورہ ہوا اپنا اور دیکھا کہ وقت کا خلیفہ میرا مرید، وقت کے بڑے بڑے عمراء میرے مرید، بڑے بڑے بادشاہ میرے مرید، بڑے بڑے علماء میرے مرید، سب میرے مرید ہو گئے. سارے بغداد کو دنیا جنید کا بغداد کے نام سے جاننے لگی. یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا.
تو اس وقت میں کچھ ایک تھیلی میں نے دینار لیے، درہم لیے اور لے کر چلا، اور جا کے فرماتے سرکار جنید بغدادی اس حجام کے دروازے پہ کھڑا ہوا، اس کو سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا، میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا کون نہیں جانتا، آپ تو جنید بغدادی ہے، آپ کے نام سے تو دنیا بغداد کو جان رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے وہ بغداد جس میں جنید رہتے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، میں تو بغداد ہی کا وہاں کو کیسے نہیں جانوں گا، میں نے جان لیا آپ کو۔ سرکار جنید بغدادی فرماتے اچھا میں نے ایک دن تمہارے پاس بال کٹوائے تھے، یاد ہے؟ کہا بالکل یاد ہے۔ تو کہا اس وقت اجرت دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، وہ یاد ہے؟ کہا بالکل یاد ہے۔ اس کے بعد میں کہا اچھا یہ تھیلی میں تمہارے لیے لایا ہوں، دینار اور درہم اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں، آپ نے جب دیا تو اس حجام نے کہا میں یہ کس لیے دے رہے ہیں آپ مجھے؟ اس نے کہا بال کاٹنے کے جو پیسے تھے اس وقت نہیں دے سکا تھا، آج اپنی مرضی سے زیادہ دے رہا ہوں، آج دے رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس حجام نے پلٹ کے جواب دیا، خود جنید بغدادی فرماتے ہیں اس حجام نے پلٹ کے جواب دیا میں تو دھوکہ کھا گیا تھا، میں تو دھوکہ کھا گیا۔ پوچھا کیسے دھوکہ کھا گئے؟ جواب دیا میں تو آپ کو اللہ والا سمجھنے لگ گیا تھا، میں تو آپ کو اللہ کا ولی سمجھنے لگ گیا تھا، میں تو آپ کو دیندار سمجھنے لگ گیا تھا، میں تو یہ سمجھنے لگ گیا تھا کہ تصوف بولتے تصوف زندگی میں نہیں ہوگا۔ جنید بغدادی نے فرمایا اگر میری غلطی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا اتنے بڑے اللہ والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو کام خالق کے لیے کر دیا جائے مخلوق سے اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا، مخلوق سے اس کا صلہ نہیں لیا جاتا، جو کام خالق کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سرکار جنید بغدادی اخلاص کے معاملے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس حجام کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ عمل جو یار کے لیے ہوتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے اور وہی قبول بارگاہ عزت ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد سرکار جنید بغدادی کے اس مرید کی طرف آئیے جس نے روزانہ قرآن پہ سیر کی ہے، جنت روزانہ قرآن میں سیر ہو رہی ہے، سرکار جنید بغدادی فرمانے لگے کہ لاہور پڑھ لینا ایک مرتبہ جنت میں جا کر۔ اب علم کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے، علم نہیں ہوتا تو اخلاص ختم ہوتا ہے، اور جب اخلاص ختم ہوتا ہے تو پھر بندہ چاہتا ہے کہ پھر میرے سے بہت بڑی عبادت گزار۔ اب آپ دیکھیں حضور نے اس لیے فرمایا کہ ایک عالم 1000 عبادت گزاروں میں بھاری ہے شیطان کے سامنے، کس لیے حضور نے فرمایا؟ اب یہاں دیکھیے سرکار جنید بغدادی تو طاؤس العلماء ہے، صرف عالم نہیں طاؤس العلماء ہے، آپ نے فرما دیا لاہور پڑھ لے، وہ تھا عبادت گزار، لیکن جب وہ روزانہ سیر کے لیے جا رہا تھا وہ رات اسی طرح آئی، وہ رات کو سویا، 2 فرشتے آئے اور آ کے اس کو غلام میں بٹھائے اور بٹھا کے لے کے گئے۔ خیال آیا سرکار جنید بغدادی نے لاہور پڑھنے کو کہا، اب سوچنے لگا شاید لاہور پڑھوں گا تو اور بڑی جنت دکھے گی، کیونکہ انہوں نے کہا اسی لیے وہ جنت میں جب لے کر گئے جنت کی سیر کر رہا ہے، کرتے کرتے جیسے خیال آیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا ہی تھا کہ اچانک نیند سے بیدار ہو گیا، اور جیسے ہی دیکھا تو بلند پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جنت کی سیر نہیں کر رہا بلکہ کچرے کنڈی کے اوپر گدھے کے ساتھ رہا ہوا ہے۔ پتا کیا چلا کہ انسان عبادت گزار ہو جائے لیکن اس کے پاس علم نہ ہو تو پھر براق کی صورت میں گدھا لایا جاتا ہے اور جنت کی صورت میں کچرا کنڈی کی سیر کروا کے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہے علم کی اہمیت کہ جب علم آتا ہے تو پھر انسان کو عزت دار لگتا ہے دونوں عالم میں۔ وہاں دیکھیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ عالم، ایک اور بڑی حدیث سنا رہا ہوں، اب تو یہ حدیث تھی کہ ایک عالم 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ شدید ہے، اس سے پہلے میں نے حدیث سنائی کہ عالم ایسا ہے جیسے ستاروں کے سامنے چاند ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی حدیث سنا رہا ہوں، اس سے بڑی حدیث سن کر آپ رش کریں گے اپنے مقدر پہ کہ اللہ نے ہمیں علم دین کے لیے منتخب فرما لیا، کتنا بڑا احسان فرمایا۔ سجدہ شکر میں زندگی گزار دی جائے تب بھی احسان ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک عالم کا مقام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فضل العالمی علی العابدی کا فضلی علی ادناکم، کہ اللہ نے عابد پر، عبادت گزار پر، عالم کو ایسی ہی فضیلت عطا فرمائی جیسے میرے صحابہ تم پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا مقام ہو سکتا ہے؟
اس سے بڑھ کے کیا رتبہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کیا کسی کا درجہ ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عالم پر عابد کو، عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت عطا کی گئی ہے جیسی فضیلت اللہ نے تم پر مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ اور علم کیا ہے؟ خاص حصہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب موسیٰ جوان ہو گئے، برابر ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ حضرت یوسف کا ذکر کیا، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب یوسف جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو علم عطا فرمایا۔ آپ اس کے بعد دیکھیں اللہ نے فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حضرت خضر کے بارے میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے خضر کو اے موسیٰ اپنی ذات سے خاص علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت لوط کو علم عطا فرمایا، حضرت موسیٰ کو علم عطا فرمایا، حضرت یوسف کو علم عطا فرمایا، حضرت خضر کو علم عطا فرمایا۔ علم وہ دولت ہے جس کو اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے مصطفیٰ ان تمام کو جو علم دیا تھا ایک طرف ہے، آپ کو میں نے ساری کائنات کا علم عطا فرما دیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ علم وراثت ہے انبیاء کی۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے، وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، بلکہ انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جو جتنا حصہ حاصل کرتا ہے اللہ اس کو اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے جس سے ہماری قوم ناچنا ہو چکی ہے، جس سے ہماری قوم لاتعلق ہو چکی ہے۔ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے اور انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو منتخب فرمایا۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم علماء کی محفلوں سے دور، ہم علماء کی مجلسوں سے دور، ہم علماء کا نام لینے سے دور، ہم علماء سے تعلق رکھنے سے دور۔ آپ اندازہ کیجئے جب علم آتا ہے تو پھر اللہ کیسا مقام کا علم کے ساتھ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو دھوکہ دینے لگا شیطان۔ امام احمد بن حنبل کون؟ امام احمد بن حنبل۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے علم آتا ہے تو آدمی کو ظاہر ہوتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ امام احمد بن حنبل وہ ذات جس کو غوث اعظم خود میرا امام کہہ کے پکارتے تھے، وہ ہے امام احمد بن حنبل۔ انتقال کا وقت قریب آیا، حنوفی کے عالم میں ہے۔ سرکار امام احمد بن حنبل ہوشی کی کیفیت میں فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگوں نے کہا کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا، صاحبزادوں نے پوچھا پہچان کس کو کہہ رہے تھے ابھی نہیں؟ ارشاد فرمایا شیطان مردود میرے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا امام احمد تمہارے علم نے تمہیں بچا کے رکھ لیا ہے۔ میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک کہ یہ روح کرنے کے ساتھ جسم سے جدا نہ ہو جائے کسی کے ایمان کا بھروسہ نہیں ہے، کسی کے ایمان کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو متقی سمجھ کے گھوم رہے، ہم اپنے آپ کو صاحب تقویٰ سمجھ رہے، ہم اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ رہے، ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے۔ ارے اپنے آپ کو نیک سمجھنے سے بڑی برائی کچھ بھی نہیں ہے، یہی وہ برائی ہے جس نے شیطان کو مردود بنا دیا۔ ابلیس کو مردود کس برائی نے بنایا؟ اسی برائی نے بنایا، وہ اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھتا تھا۔ آپ دیکھیں علم جب آتا ہے، سرکار غوث اعظم کے سامنے آیا عبد القادر ہم تمہاری نمازوں سے اتنا خوش ہوئے کہ ہم نے تمہیں اوپر نمازیں معاف کر دیے۔ سرکار غوث پاک نے جب علم تھا کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا جب نماز میرے سرکار نے پوری زندگی پڑھی ہے تو مجھ پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو شیطان مردود ہے۔ جب آپ نے لاہور پڑھا اپنی اصلی شکل میں آیا، کہنے لگا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ غوث پاک نے فرمایا تو پھر سے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، سن لے بدبخت، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ آپ
کہ آپ سے جب پوچھنے والے بزرگ نے خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا گزری تمہارے ساتھ، تو امام احمد بن حنبل نے اس بزرگ سے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بٹھایا، میرے سر پہ علم کا تاج پہنایا، میرے انتقال کے بعد اللہ نے مجھے بٹھایا، میرے سر پہ علم کا تاج پہنایا، فرمایا امام احمد تجھے سونے کے جوتے پہنائے جا رہے ہیں تیرے علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے مقام دیا گیا۔ فرماتے ہیں پھر مجھ سے کہا آدھی جنت تمہارے اوپر جائز ہے، جہاں تھا ہو جاؤ، جو چاہو کرو۔ تو فرماتے ہیں میں جنت کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ امام سفیان ثوری بڑے عالم ہیں، علماء کی شان دیکھیے آپ، علم آتا ہے تو شان کہاں تک جاتی ہے اندازہ لگائیے، بہت بڑے عالم بلکہ بڑے محدث ہیں، امام ابو حنیفہ کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل نے فرمایا اور بزرگ کو خواب میں کہ جب میں اندر گیا تو میں نے امام سفیان ثوری کو دیکھا کہ ان کو دو ہرے پر لگے ہوئے اور وہ ہرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی خاص بات ہے، ذہن میں آ رہی ہے، عرض کرو یلبسون ثیاب الخضرا، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جنتیوں کو ہرے کپڑے پہنائے جائیں گے، سبحان اللہ، جنتیوں کو ہرے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ میں قربان جاؤں سرکار غوث اعظم کی نسبت پر کہ وہ لباس جو جنتیوں کو کل پہنایا جائے گا، غوث اعظم کی غلامی نے ہم غلاموں کو دنیا میں پہنا دیا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، زندہ آباد۔ غوث اعظم کی نسبت نے وہ لباس دنیا میں پہنا دیا، بلکہ جو حلال لباس پہنایا جائے گا جنت میں، اللہ نے ہم سنیوں کے گھروں میں بھی ہرے جھنڈے غوث اعظم پہ چڑھا دیے۔ اب بھی دنیا کو شک ہے کہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں غوث اعظم کے غلاموں میں رکھا، اور ہم یہی نہیں لاکھوں کے بندوں میں بولتے ہیں، کیوں کہ کیا کبھی جس پہ حمایت کا ہو بندہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کرتا تیرا۔ اللہ نے سرکار بڑے پیر کو وہ شان عطا فرمائی، اس کے بعد بھی بڑے پیر نے کیا فرمایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، یہ ان کا علم جواب دے رہا ہے، ان کا تقویٰ جواب دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، امام سفیان ثوری کو میں نے دیکھا، سفیان ثوری میرے باغ میں ہرے کپڑے پہنے اور ہر ایک پر لگا کے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ اڑ رہے ہیں، ایک محل سے دوسرے محل پہ اڑ رہے ہیں۔ علماء کی شان دیکھیے آپ، علم کی شان دیکھیے۔ اس کے بعد ایک آیت پڑھ رہے ہیں، وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء ونعم اجر العاملین۔ اور آیت کا پڑھ رہے ہیں، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا ہے اور عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ دیا، جنت کو ہمارے لیے مباح کر دیا ہے۔ اس کے بعد نے پوچھا امام عبدالواحد والراق، وہ بھی تو بڑے عالم تھے، ان کو آپ نے خواب میں دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ عبدالواحد والراق کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ نور کے سمندر میں نور کی کشتی میں بیٹھ کے اللہ کے نور کا دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جنت میں علماء کی شان ہے۔ میں نے آپ سے تقریر کی ابتدا میں کہا تھا، علم جب آتا ہے تو پھر دونوں عالم میں عزت دار بنا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں، پھر پوچھنے والے نے پوچھا بشر حافی کی کیا کیفیت ہے، بشر حافی کی کیا کیفیت ہے؟ تو آپ نے امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، ان کے جیسا کون ہو سکتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا، حضرت بشر حافی کو، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ ان کی طرف متوجہ ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ ان کی طرف متوجہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میری محبت میں سب کچھ قربان کرنے والے مان آج تیرا رب تیرے لیے سارے دروازے کھول کے بیٹھا ہوگا۔ یہ اہل علم کی شان ہے، ارے یہ وہ قوم ہے جس میں اللہ نے ایسے اہل علم کو پیدا فرمایا۔ امام سہل بن عبداللہ تستری، علم کی شان سنیے کیا ہے۔ یہ سہل بن عبداللہ تستری کون؟ امام ترمذی کے معاصرین میں ہے۔ امام سہل بن عبداللہ تستری، آپ کا انتقال ہوا، مسلمانوں کا مجمع لگا تو ایک یہودی گھر کے باہر آیا، دیکھ کے کہنے لگا کہ تم دیکھ رہے ہو وہ سب کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں دیکھ رہے۔ اس نے کہا 70 سال گزر گئے، ایسا منظر میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ دنیا والوں، تم امام سہل بن عبداللہ تستری کا جنازہ اٹھا رہے ہو اور تم سے زیادہ تعداد میں فرشتے ان کا جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اس
امت کے علماء کی شان، ان کا انتقال ہوتا ہے تو آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر اتارے جاتے ہیں۔ یہ ہے اس امت کے علماء کی شان۔ امام محمد بن ابو الحسن شیبانی انتقال ہوا آپ کا، لوگ جنازے کو دیکھ کے کاندھا دینے لگے، مسلمانوں کا اتنا بڑا امام رخصت ہوا، غیر مسلمین نے دیکھا اتنا بڑا امام دنیا سے چلا گیا، اب ان کے پیچھے پیچھے مسلمانوں کے پیچھے پیچھے وہ بھی آئے اور آگے کاندھا دینے لگے۔ زمین و آسمان کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ جس غیر مسلم کے کاندھے پر امام محمد کا جنازہ رکھا جاتا، خود بخود اس کی زبان میں کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا۔ اللہ کی یہ فضیلت اس امت کے علماء کو عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں کیسے کیسے لوگ دکھائے، اس امت کو، اس امت میں کیسے نفوس قدسیہ کو اللہ نے پیدا فرمایا، جن کی مثال نظر نہیں آئے گی آپ کو کسی امت میں۔ اس امت کے علماء کو اللہ نے وہ مقام، وہ بلندی، وہ عظمت، وہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور جب علم آتا ہے تو انسان کو سلیقہ دیتا ہے۔ علم آتا ہے، دونوں بچوں سے علم حاصل کرنے سے بات نہیں چلے گی، سلیقہ کیا ہے؟ سلیقہ حکمت کا نام ہے۔ علم و حکمت سے باتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کسی کو سمجھانے کا سلیقہ کیا ہے؟ ہمارے امام اعظم، امام الائمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا۔ اچھا ایک بات تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ سرکار کی ایک صاحبزادی بی بی رقیہ کو اللہ سرکار نے ان کے نکاح میں دیا۔ بی بی رقیہ کا وصال ہوا تو پھر بی بی ام کلثوم کو بھی سرکار عثمان غنی کے نکاح میں دیا اور فرمایا کہ اگر اللہ ایک کے بعد دیگر 40 بیٹیاں دیتا اور سب کا انتقال ہو جاتا تو میں پوری 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اب آگے کا منظر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ مسلمان ہے، بہت کچھ اچھا گیا اس کے اندر۔ ایک برائی یہ ہے کہ وہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر گستاخیاں کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ سرکار عثمان غنی کو یہودی کہتا ہے، یہودی کہتا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، امام اعظم کا علم جب آیا ہے تو آپ دیکھیں علم ساتھ میں کیا لے کر آتا ہے، علم ساتھ میں کیسا سلیقہ لے کر آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے دروازے پر گئے، اس سے لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، اس کے دروازے پہ گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس سے ملاقات کی، ارشاد فرمایا میرے بھائی میں نے سنا ہے تمہاری بیٹی کی شادی کا وقت ہے، تم اس کے لیے رشتے تلاش کر رہا ہوں، بالکل کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ایک رشتہ میرے پاس ہے، اگر تم کہو۔ کہا بالکل بتائیے کون سا رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بچہ ہے وہ قرآن اچھا یاد ہے اس کو، اور وہ بچہ علم بھی رکھتا ہے، اور پیسہ بھی بہت ہے اس کے پاس، اور سخی بھی بہت ہے، بہت کچھ اٹھاتا ہے، اور سخاوت بھی کرتا ہے، بہت اچھا یا بچے کی گرائی۔ تو اس شخص نے کہا جب اتنا اچھا بچہ ہے تو ملاقات کرواؤ، اگر بہتر معلوم ہوا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا۔ لیکن امام اعظم نے اس کے بعد میں فرمایا مطلب دیکھیں علم کے ساتھ جو حکمت کا یہاں آپ نے پہلے استعمال کروایا، ارشاد فرماتے ہیں اچھا، امام اعظم نے اسے ارشاد فرمایا ایک بات یہ ہے کہ تمام اچھائیاں تو اس کے اندر ہیں، لیکن ان تمام اچھائیوں کے ساتھ ایک برائی اس کے اندر وہ بھی سن لو، اگر وہ بات سمجھ میں آتی ہے تو کرو ورنہ مت کرو۔ اس نے کہا برائی کیا ہے ان اچھائیوں کے بعد؟ امام صاحب نے ارشاد فرمایا برائی یہ ہے سب تو اچھائیاں ہیں لیکن وہ یہودی، سب تو اچھائیاں ہیں لیکن وہ یہودی ہے۔ اتنا سننا تھا، اس شخص نے کہا امام آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح یہودی سے کر دوں؟ آپ نے اتنی بڑی بات کہی کیسے؟ آپ نے اتنی بڑی بات سوچی کیسے کہ میں مسلمان ہو کر یہودی کا نکاح میں اپنی بیٹی دے دوں گا؟ امام اعظم نے فرمایا میرے بھائی ذرا غور تو کرو، تم ایک عام مسلمان، تم عثمان غنی کو یہودی کہتے ہو، جب تم ایک عام مسلمان ہو کر اپنی بیٹی کا ہاتھ یہودی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ امام الانبیاء نے 2 بیٹیاں یہودی کے نکاح میں دے دی ہے؟ تو عثمان غنی کو یہودی کہتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم تو نہیں دے سکتے اپنی بیٹی، لیکن سرکار مدینہ کی 2 بیٹیاں نعوذ باللہ یہودی کے نکاح میں۔ آپ اندازہ لگائیے، اس نے فوراً توبہ کی اور پوری زندگی سرکار عثمان غنی کا ادب کرتے رہا۔ وجہ کیا ہے؟ علم ہے اور اس کے ساتھ حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے دریا بنائے ہیں ان بزرگوں کے ذریعے، جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، جن کو اللہ نے سلیقہ عطا فرمایا۔ بے شمار واقعات ہیں، واقعات سنانے جاؤں تو بہت وقت جائے گا، لیکن اب وقت اختتام کی طرف آ رہا ہے، وقت تقریر میری ختم ہونے کی طرف آ رہی ہے، لیکن دوسرا کی بات
معافی ہے۔ علم جب آئے گا تو انسان خود بخود ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ ماں باپ کی فرما برداری یاد رکھیے۔ کتنے نوجوان ہیں تو آگے کہتے ہیں کہ حضرت ابا امی سے زیادہ میں کس کو بھی نہیں جاتا، امی کو جاتا ہوں، ابا کو جاتا ہوں، اس سے زیادہ محبت مجھے کسی سے نہیں۔ اور اس کے بعد 6 مہینے ہو گئے، سال نکل گیا شادی کے بعد، میڈم تجھے کیا لگ گیا؟ آپ جا کے گھر میں دیکھیں تو نہیں ہے بیٹا الگ ہو گیا۔ اچھا انہیں کہاں چلے گا؟ نہیں میں الگ ہو گیا نا۔ ارے تم بولتے تھے نا میاں امی ابا سے زیادہ کوئی بھی نہیں، اب کیا کریں گے؟ وہ ساتھ جبری نہیں، ہمارے بیگم کی ہمارے امی کی جبری ہے۔ ارے بولا کیا وہ جھگڑا ہوگا تو دونوں کو بٹھا کے بات کریں۔ نہیں حضرت کیا بات کروں بٹھا کے، ہماری بیوی چھوٹنے بولے۔ ہر نوجوان کا یہ نعرہ ہے سال در سال، ہماری بیوی جھوٹنے بولتے۔ 1.5-2 سال کے بعد اس کو سمجھ میں آ رہا سچ بولنا مشکل ہے، نکل گیا تو نکل گیا۔ اکثر یہی حال ہے آج کل۔ اب آپ دیکھیے کہ ہماری بیوی جھوٹنے بولتے ہیں کہ امی جھوٹ بولتے ہیں، امی جھوٹ نہیں بول رہے کہ بھول جا رہے ہوں گے، پہلے ان کا ہے غصہ بہت ہے ہمارے امی کا، لہٰذا میں الگ ہو گیا۔ اور یہ خاص بات یہ رہتی کہ جتنے لوگ شادی کے 1.5 سال کے اندر الگ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے، ان کو جو کرائے کا پہلا گھر ملتا وہ سسرال کے گھر کے قریب ملتا، اپنی بستی میں نہیں ملتا۔ وائٹ کہیں کو ملتا سمجھ میں نہیں آتا، وائٹ دیکھ کے کچھ بھی ضرورت پڑی وہی چپا وہی پاوا وہی خاندان، اس کا مطلب ہی نہیں ہے۔ جبکہ یاد رکھیے جو لوگ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے نہیں جا رہے بلکہ اپنی جنت کو ٹھوکر مار کے جا رہے ہیں، اپنی جنت کو ٹھوکر مار کے جا رہے ہیں۔ ارے آج اگر اس قوم کے اندر غیرت تھوڑی سی بھی زندہ ہوتی تو اولڈ ایج ہوم نام کی کوئی چیز روئے زمین پر موجود نہ ہوتی۔ آپ دیکھیے ویڈیوز، جتنے ضعیف بوڑھے ضعیف خاتونیں ویڈیو آ رہی ہوتی، میرے بچوں ایک بار آ کے میرے سے ملو، میں تمہارے چہرے دیکھنے دے جائوں۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں 55-56 برس کی عمر شریف سے زیادہ وقت گزر گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا جب وصال ہوا ہے، سیدہ آمنہ کا جب وصال ہوا ہے تو بالکل حضور عمر ظاہری آپ کی 6 برس کی تھی۔ آپ دیکھیے سیدہ آمنہ کو حضور 55-56 برس کی عمر میں یاد فرما رہے ہیں اور بول رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ڈال رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہمارے حضور کو دیکھ کے رونے لگے۔ سرکار نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حضور آپ رو رہے ہیں، اس سے بڑھ کے بھی کوئی وجہ چاہیے رونے کے لیے؟ سرکار نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے میری والدہ کی یاد آ گئی ہے، اور رحمت للعالمین ہے۔ ارشاد فرمایا مجھے میری والدہ کی یاد آ گئی۔ میرے آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام حضور کے ساتھ رونے لگے۔ اس کے بعد میرے سرکار نے ایک بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو اگر آج میری والدہ زندہ ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہے، میں میری امت کی امامت کر رہا ہوتا اور نماز پڑھاتے پڑھاتے میں امامت پر ہوتا، میری امت نماز پڑھ رہی ہوتی اور پردے کے پیچھے سے میری امی مجھے آواز دے کر بلاتی، حضور فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم میں اللہ کی عبادت کو اور اپنی امت کی امامت کو چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز کی طرف چلا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام ماں پر نے عطا فرمایا اور آج کی اولاد ماں کے ساتھ غلط آواز سے بات کرتی ہے، آج کی اولاد تیز نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھتی ہے، بیوی کے ساتھ رہنا اتنا اہم ہو گیا اس کا کہ ماں باپ کا احساس بات نہیں رہا، ماں باپ کو یاد کرنے کے لیے اس کو پتہ نہیں رہا۔ آپ اندازہ کیجیے ارے جھگڑا کسی کا بھی ہو، کسی کی بھی وجہ سے ہو، اگر غلطی ہے ماں باپ کی تب بھی تمہاری جنت اللہ نے اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اگر اس کی غلطی ہے تب بھی اسے قدموں کے نیچے رکھنا ہے۔ الجنت تحت اقدام امہات، حضور نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس نے فرمایا میں نماز چھوڑ دیتا، اپنی امت کی امامت چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی آواز کی طرف چلا جاتا۔ ایک صحابی ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے والد جو ہے میرا مال بغیر میری اجازت کے خرچ کر دیں اور وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، حضور میں آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا سمجھا دیجیے کہ میرا مال ہے، میں میری مرضی سے خرچ کروں، میرا باپ اپنی مرضی پہ مجھ سے بغیر کہے خرچ کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ، اور یہاں جبرائیل آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ
اس سے یہ کروائیے، فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن پہلے یہ بتاؤ، اس کے باپ سے فرمائیے کہ جب تم یہاں آ رہے تھے تو تمہارے دل کا کیا خیال ہو رہا تھا؟ حضور نے جب وہ آئے، حضور نے فرمایا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ کہ ابھی جب تم وہاں سے یہاں آ رہے تھے تمہارے دل میں کیا خیالات گزر رہے تھے؟ وہ شخص ابھی تک مسلمان نہیں تھا، اس نے پڑھا حضور کلمہ پڑھا کہ غلام بنا دیجیے، کیوں کہ وہ بات جو نہ میری زبان نے کہا نہ میرے کانوں نے سنا، اور مصطفیٰ کے کانوں نے اس کو سن بھی لیا، پہچان بھی لیا، حضور میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد میں سنایا کہ یا رسول اللہ جب یہ پیدا ہونے والا تھا ہم نے اپنی خواہشات کو سمیٹنا شروع کیا، پانی کے کپ کے گرتے تھے، حضور ہم اس کو سوکھے پہ سلاتے تھے، ہم کچے پہ سو جاتے تھے، حضور ہم کو شوربہ کھاتے تھے، اس کو گوشت کھلاتے تھے، حضور اس کی تعلیم کے لیے ہم نے اپنی خواہشات کو سمیٹا، حضور اس کی خواہش کے لیے ہم نے اپنی اس کی تعلیم اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنی ضروریات کو سمیٹا، اپنی زندگی کو اس کی خدمت میں لگا دیا، اپنا کچھ بھی اپنا نہ رکھا، سب کچھ اس کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب یہ بڑا ہوا ہم نے اس کو سب کچھ دیا، یہاں تک کہ اپنی اس کے لیے ایک بیٹی کسی کی کر کے لائے اور اس کی بیوی بنایا اسے، اور آج یہ کمانے لگا، یہ دھمانے لگا، اس کے پاس پیسہ آیا، تو حضور آج حال یہ ہے کہ ہم نے اس کا پیسہ بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر لیا، تو یہ ہم سے ایسی بات کر رہا ہے جیسے پڑوسیوں سے بات کی جاتی ہے، یہ سنا میرے آقا کی چشمان مبارک نم ہو گئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو روا ہے، اور میرے سرکار نے اس صحابی کا اس بیٹے کا گریبان پکڑ کے فرمایا انتا ومالک لوالدک، نکل جا یہاں سے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ ماں باپ کی فضیلت ہے کہ سب کچھ ماں باپ کا ہے، اور آج کی اولاد کا حال یہ ہے، اللہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جب ماں باپ سامنے آئے ادب کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے پروردگار ہمارے حال پر رحم، ان کے حال پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ایسے کریم ماں باپ کو آج اولاد چھوڑ کے جا رہی ہے، ایسے کریم ماں باپ کو آج اولاد چھوڑ کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال رہی ہے، ایسے ماں باپ سے لاپرواہ آج اولاد ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کرے اس کی موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ برا نہ کر دے۔ جو ماں باپ کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کی اولاد ان کے ساتھ کرے گی۔ ایک واقعہ سنتے تھے ہم بچپن میں، پتہ نہیں کتنا صحیح ہوگا لیکن یہ سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا تھا اور مارتے مارتے گھسیٹتا ہوا محلے میں جا رہا تھا، اور ایک مقام پہ گیا ایک درخت کے پاس، جا کے اس درخت کے پاس پہنچے تو باپ نے کہا بیٹا اب مجھے مت مار، اب مارے گا تو گناہگار ہو جائے گا، اب مارے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ کہا کیوں؟ یہاں تک مارتے رہا گناہگار نہیں ہوا، یہاں سے ماروں گا تو گناہگار ہو جاؤں گا۔ کہا میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک مارتا ہوا لایا تھا، اور جو کرے گا بندہ وہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ جس اولاد نے ماں باپ کو ستایا ہے اس کی اولاد جب تک اس کو تکلیف نہ دے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ حضرت بلال خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک بزرگ میرے پیچھے آ رہے تھے، کہنے لگے کیا چاہتے ہو؟ میں نے ان کو کہا اللہ کا تعلق چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اعمال بتائے، میں نے کہا کہیں آپ خضر تو نہیں؟ کہا ہاں بالکل میں ہی خضر ہوں۔ آپ خضر تو نہیں؟ کہا میں ہی خضر ہوں۔ تو میں نے پوچھا امام شافعی کا کیا مقام ہے؟ کہا وہ تو اوتاد میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے؟ کہنے لگے وہ تو اخطاب میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے پوچھا آپ خضر ہو کے جس کے ساتھ اللہ نے پیغمبروں کو رہنے کا حکم فرمایا وہ خضر ہو کے آپ مجھ سے گفتگو فرما رہے ہیں، اے جناب خضر یہ مقام جو اللہ نے مجھے دیا اس کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اے بلال خواص اللہ نے جو تجھے یہ مقام دیا کہ خضر تیرے ساتھ چل رہا ہے تیرے سجدوں اور نمازوں کی وجہ سے نہیں، تیری ماں کی خدمت کا صلہ ہے، تیری ماں کی خدمت کا صلہ ہے، جو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو برادران عزیز اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کیجیے، اگر غلطی ہو گئی ان سے معافی مانگیے، ان کے قدم پکڑ لیجیے، اللہ نے ان کو قریب بنایا ہے وہ ضرور معاف فرمائیں گے۔ ہاں ایسی اولاد ہے جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اولاد نافرمان ہی رہی، اور نافرمانی کے باوجود بھی اولاد
اولاد معافی مانگنے سے پہلے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ اب میرے سرکار نے جواب دیا. آپ دیکھیے سرکار کیسے رحمت للعالمین ہے. میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھنی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا. آپ دیکھیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی اولاد نافرمانی کے عالم میں ہو اور بغیر معافی مانگے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، اس کو چاہیے کہ کثرت سے ایصال ثواب کرتا رہے. یہ ایصال ثواب کثرت سے کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو بھی فرما بردار اولادوں کی سب میں کھڑا کر دے گا. سبحان اللہ. ضرورت اس بات کے لیے ماں باپ نہیں ہے، اگر ستائے ہیں وہ توبہ کرے، معافی مانگے، استغفار کرے. زندہ ہے معافی مانگے، زندہ نہیں ان کے لیے استغفار کرے، کثرت سے ایصال ثواب کرے، علمی حلقوں میں بیٹھتے رہے، علماء کی صحبت اختیار کرے، مشائخ کی صحبت اختیار کرے. علماء مشائخ کی صحبت میں رہ کے علم دین حاصل کریے، کیونکہ جب آپ علم سے دور ہوں گے تو پھر کوئی بھی آپ کا عقیدہ برباد کر جائے گا، آپ کا عمل برباد کر جائے گا. اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے. جن اولادوں نے ماں باپ کی فرمانبرداری کی ہے، اللہ نے ان اولادوں کو دونوں عالم میں عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے لوگوں نے اس اجلاس میں دام درہم سخن نے حصہ لیا ہے، اپنے کرم سے میرے مالک ان تمام کی خدمات کو قبول فرما، ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہم تمام کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنا دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، خیر کی زندگی عطا فرما. اولادوں کو میرے مالک کثرت سے ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. جو اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے ان کو ماں باپ سے قریب کر دے. میرے مالک جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اولاد کو کثرت سے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ان کے ماں باپ کی خبروں کو کربٹ کربٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ ان کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ علم صحیح عطا فرما، علم نافع عطا فرما. اے اللہ علمی محفلوں میں بیٹھنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلک اہل سنت والجماعت پر ہم تمام کو اسی طرح قائم فرما. ہماری نسلوں کو مسلک اہل سنت والجماعت کے قیام کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. جن کے خاندان میں رشتہ دار پڑوسی جو بھی بیمار ہیں اپنے کرم سے سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کا اعلان فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جس کی جو مصیبت ہے، جس کا جو کام رکا ہوا ہے اپنے کرم سے پورا فرما دے. رزق خیر کے دروازوں کو کھول دے، رزق حلال کے دروازوں کو کھول دے. تو نے دروازہ کھول دیا، تیری عزت کی قسم کوئی نہیں بند کر سکتا، اور اگر تو نے بند کر دیا تیری قدرت کاملہ کی قسم کوئی کھول نہیں سکتا. میرے مالک ہم تمام کے لیے رزق حلال کے کثیر دروازوں کو کھول دے. اے اللہ ہم تمام کے خاندانوں کے مرحومین کی مغفرت فرما. جو مقروض ہیں میرے مالک ان کے قرضوں کی ادائیگی کو آسان فرما دے. اے اللہ اس امت کی جو بیٹیاں بغیر نکاح کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، دہیج اور جوڑے کی رقم کی لعنت کی وجہ سے مصیبتوں میں ہیں، میرے مالک ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا خیر کے ساتھ انتظام فرما دے. ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے میرے پروردگار تو اپنی سایہ نشان عطا فرما. میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے فلسطین کے مظلوموں پہ کرم فرما، فلسطین کے مظلوموں پہ رحم فرما. وہ بچے جو بے یار مددگار ہیں جن کے ماں باپ تیری محبت میں شہید ہو گئے، میرے مالک تو ان بچوں کا والی و مددگار ہو جا. وہ ماں باپ جن کے بچوں کی لاشیں قدموں کے نیچے دب گئی، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ان کے کلیجوں کی ٹھنڈک کا سامان کروا دے. دنیا میں جہاں اہل ایمان پریشان ہے تو ان کا حامی و ناصر و مددگار ہو جا. ہماری دعاؤں کو مہر اپنے فضل و کرم احمد مختار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اپنی بارگاہ مبارکہ میں قبول فرما. آمین یا الہی. دعا عظمت گردت قبول استفیل مجدن بہر غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن استفیل بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن لی خمسط رتبی بی آخر والمبائی حاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وآخر دعوانا الحمدللہ.